وسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات، اور آج کے اس عظیم و شان جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داران، جن کی محنت اور کاوشوں سے یہ سجا ہوا مجمع آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مختصر سا وقت ہے، آپ حضرات تو ہمیں آج جس شخصیت کا ایک اپنا عریضہ جو پیش کیا تھا وہ میں آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں۔ بڑا پیارا شعر ہے، اے ذوق مدد کر درے حبیب پہ گرا دے، بولے سبحان اللہ۔ جسے سمجھ میں آئے گی وہ بولے سبحان اللہ، اور جنہیں سمجھ میں نہ آئے کوشش کرنا کہ سمجھ میں آ جائے۔ اے ذوق مدد کر درے حبیب پہ گرا دے، دربان کہے اٹھ میں کہوں اٹھنے کی طاقت نہیں۔ اور اے خار صحرائے نبی پاؤں سے تجھے کیا کام، اے خار صحرائے نبی پاؤں سے تجھے کیا کام، آ میری جان میرے دل میں ہے راستہ تیرا، آ میری جان میرے دل میں ہے راستہ تیرا۔ اور یہیں سے آپ حضرات کو جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاعت اور شاعر گزرے ہیں، ان کا آپ حضرات کو ادب رسول سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک شاعر کے دل میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کس قدر ہوا کرتا ہے۔ کیوں کہ ایک عاشق کے پاؤں میں اگر کانٹا چبھ جائے اور وہ کانٹا بھی کہیں یہاں دائیں بائیں ہندوستان کے کسی صحرا اور جنگل کا کانٹا نہ ہو بلکہ دیار مصطفیٰ کا کانٹا ہو، اگر وہ دیار مصطفیٰ کا کانٹا عاشق کے پاؤں میں چبھ جائے تو وہ عاشق یہ تمنا کرتے ہیں، ارے کانٹے اگر مجھے چبھنا ہی تھا تو میرے پاؤں میں کیوں چبھا ہے، میرے دل میں چبھ جاتا۔ اس لیے کہ کل جب مجھے میرا پروردگار پوچھتا کیا عمل لے کے آئے ہو تو میں صرف یہ کہتا تیرے حبیب کے شہر کا ایک کانٹا لے کے آیا ہوں، اسی کو اپنی بخشش کا ذریعہ نجات بنا۔ آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماہ مقدس ہے، اور اس ماہ مقدس کی آج 12ویں تاریخ ہے، اور پورے عالم اسلام میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے اور ذکر ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ جو پورے عالم اسلام میں آپ پورے تائرانہ نظر دوڑا کے دیکھیں، پورے عالم اسلام میں جہاں بھی کوئی وفادار رسول رہتا ہے، کوئی عاشق رسول رہتا ہے، وہ عاشقی کا ثبوت جھنڈے لہرا کر اور اپنی غلامی کا ثبوت میلاد مصطفیٰ قائم کر کے پیش کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس کے تعلق سے یہ صرف سنی علماء کا ایک نفاذی جنگ نہیں ہے، بلکہ پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں اور احادیث مبارکہ کی کتب اٹھا کے دیکھیں، اور تمام جو ہے امام المحدثین اور تمام فقہاء کرام کی آپ روایتیں اٹھا کر دیکھیں اور صحابہ کرام کی روایتیں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ارے جب سے یہ دنیا قائم ہے تب سے جو ہے اس نظام کائنات میں جو ہے ولادت مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہا۔ اب آپ غور کریں، آج ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہم اور آپ منا رہے ہیں، بڑے خوش نصیب ہے اور صاحب بخت و نصر ہے ہم اور آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا، اپنے حبیب کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا کہ آج ہم اپنی غلامی کا ثبوت ولادت رسول کا ذکر کر کے پیش کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے آپ قرآن پاک، پورا قرآن آپ اٹھا کر دیکھیں، الحمد سے لے کے والناس تک اگر آپ پورا قرآن دیکھیں گے، یہ پورا قرآن جو ہے نعت
کا ذکر کیسے ہوا ہے۔ اب علماء کرام کی موجودگی میں یہ بات بھی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ولادت رسول کا ذکر کرنا یہ خدا کی بھی سنت ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سنت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں منبر نور پہ بیٹھ کر اپنے ولادت کا ذکر خود بیان فرمایا۔ بڑے سبحان اللہ۔ اور آپ کل مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ کی موجودگی میں منبر نور کی دہلیز پہ تشریف فرما ہو کر اپنے ولادت کا خود ذکر فرمایا۔ آج مصطفیٰ کی عاشق ہر گلی میں، ہر مجمع میں، ہر مسجد میں، ہر جلسے میں، ہر صوبے میں، ہر کنٹری میں جو ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے بیان کر کے مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے، دوسری روایت میں ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اور ترمذی شریف جلد دوم صفحہ نمبر 201 کی حدیث پاک ہے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت اس انداز میں بیان فرمایا۔ آپ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تقریباً 200 اشعار بیان فرمائے، اور انہیں 200 اشعار میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت بیان کیا۔ اور حضرت امام قسطلانی شارح بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ارے تمام اہل اسلام جو ہے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی سے محافلیں منعقد کرتے آئے ہیں۔ جب سے دنیا قائم ہے اب پتہ یہ چلتا ہے، نتیجہ یہ ملتا ہے، ارے تمام اہل اسلام جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کی آمد پر خوشیوں کے لیے محافلیں منعقد کرتے رہے ہیں۔ تو پتہ چلا جو آج محفلیں مصطفیٰ منعقد کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی خوشی میں جلسے مناتے ہیں، ان کا تعلق اہل اسلام سے ہے۔ اور جو ولادت رسول کے منکر ہے، ثابت یہ ہوا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تبھی تو شارح بخاری نے کہا ہے کہ تمام اہل اسلام جو ہے وہ ابتدا سے لے کر کے محفل مصطفیٰ کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور آخری بات بتاؤں گا، قلت مدہ مندیر ہے۔ اب دیکھیے، آپ جانتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بارے، حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی، وہ فرماتے ہیں میں اپنی ابتدا سے لے کے جب سے ہوش میں آیا ہوں، پوری زندگی جب بھی یہ 12 ربیع النور کا دن ہوتا تھا، میں اپنے گھر میں کھانے کا انتظام کرتا تھا اور کھانا پکوا کر کے میں غرباء اور مساکین میں تقسیم کرتا تھا۔ جب آخری وقت میں کیا ہوتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ غربت نے میرے گھر میں دستک دے دی۔ اب میرے گھر میں سوائے چنوں کے کچھ میسر نہیں تھا۔ میں نے چنے ہوئے بھنے ہوئے چنے ہی جو ہے ولادت رسول کی خوشی میں غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہتے ہیں کہ رات کو میں سو گیا، جب میں رات کو سوتا ہوں یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ہیں، وہ کہتے ہیں رات کو میں سو گیا، جب میں رات کو سو گیا تو میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ بارگاہ مصطفیٰ مجلس مصطفیٰ سجی ہوئی ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پہ وہی میرے بھنے ہوئے چنے جو میں نے ولادت رسول کی خوشی میں پیش کیے تھے، وہی چنے دسترخوان پہ سجے ہوئے ہیں، اور میرے آقا ہمیں تلاوت فرما رہے ہیں اور خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، آخری روایت میں بتاؤں گا، علماء کرام یہاں پہ تشریف فرما ہے، مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ آپ جانتے ہیں علماء کا جہاں تک تعلق ہے، آپ ایک نام جو ہے امام المحدثین میں حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا معتبر نام ہے اور بڑی معتبر شخصیت ہے۔ امام المحدثین بھی کہا جاتا ہے اور حجت المحدثین بھی کہا جاتا ہے۔ ارے مسلک اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ مسلک حنفی سے ان کا تعلق ہو، چاہے وہ مسلک شافعی سے ان کا تعلق ہو، چاہے ان کا تعلق مسلک حنبلی سے ہو، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، چاہے پاکستان کا ہو، چاہے عربی ہو، چاہے عجمی ہو، چاہے ہندوستانی ہو، چاہے
اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے پر جاتی ہے۔ تمام محدثین کی سند حدیث جو ہے یہ علماء جانتے ہیں، احادیث کے بہت سارے درجے ہوتے ہیں اور اماموں کے بھی بہت سارے درجے ہوتے ہیں۔ کوئی حدیث ضعیف ہوتی ہے، کوئی حدیث احسن ہوتی ہے، کوئی حدیث قوی ہوتی ہے، لیکن یہ تمام جو ہے محدثین کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے، اور لیکن تمام محدثین کی یہ رائے ہے کہ ہمارے جتنی بھی جو سند احادیث ہیں وہ سب حضرت امام حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے اوپر جاتی ہے۔ گویا وہ یہ ثابت کر رہے ہیں ہماری حدیث کی سند جب بھی معتبر ہوتی ہے، جب بھی قابل دید ہوتی ہے، وہ حضرت علامہ حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے ہوتی ہے۔ وہ حضرت امام حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، وہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کے تعلق سے امام شارانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی وہ عرش کے رسول ہیں اور وہ امام حدیث کے امام ہیں جنہوں نے 72 مرتبہ جو ہے عالم رویہ میں نہیں بلکہ جسمانی اعتبار سے جو ہے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کی زیارت، وہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ بتائیے، آپ امام المحدثین بھی ہیں، آپ اتنے بڑے فقیہ اور اتنے بڑے محدث ہیں، آپ ذرا یہ فتویٰ صادر کریں کہ میلاد النبی منانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے تعلق سے آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ کیونکہ آج بہت سارے لوگ، بہت سارے آپ کو جو ایسے ملیں گے جو بالکل ایک جو ہے عالمانہ جو ہے بقائے میں رہتے ہیں اور جو سفید لبادوں میں آپ کے سامنے گھومتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، وہ بھی آپ سے کبھی کبھی یہی کہا کرتے ہیں، لیکن سنی علماء سے کبھی نہیں کہیں گے۔ انہیں پتا ہے کہ سنی علماء کے پاس دلائل کا ذخیرہ موجود ہے، علماء سے کبھی نہیں کہیں گے۔ ہاں اگر کوئی خود ساختہ عالم ہو اس سے ضرور پوچھیں گے، لیکن سند یافتہ عالم سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ میلاد کا ثبوت کہاں ہے، کیا دور نبی میں میلاد منایا گیا تھا، دور صحابہ میں منایا گیا تھا، کیا مکہ میں حضور پیدا ہوئے تو مکہ میں میلاد منایا گیا تھا، مدینے میں حضور گئے تو کیا مدینے میں میلاد منایا گیا تھا؟ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے۔ اب جو سادہ سا لوگ بیٹھے ہیں، اگر خدا کی قسم تم سے بھی کبھی اگر کوئی خود ساختہ فرقہ باطلہ سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی بات پوچھے یہ میلاد کا ثبوت کہاں ہے، اسے بتانا بس میلاد کا ثبوت یہی ہے کہ جو سنی کی قسمت میں لکھ دیا ہے، اور سنی کی قسمت میں ہے کہ وہ میلاد مصطفیٰ مناتے ہوئے حدیث کا ثبوت مت دو، کتاب مت بتاؤ، بس یہ ہے کہ سنیوں کی مقدر میں ولادت رسول کا ذکر لکھا ہے، وہ کرتے ہیں، جو کرتے ہیں من احب شیئا فاکثر ذکرہ، اگر جو جس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ ہم رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس لیے رسول کا ذکر بھی زیادہ۔ اب آخری بات بتاؤں گا کیونکہ نام کشی ہو گئی ہے، اب میں آپ کو آخری بات بتا رہا تھا۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے امام جلال الدین سیوطی نے اس روایت کو کوٹ کیا ہے اور امام عبدالرزاق نے بھی اس روایت کو کوٹ کیا ہے اور دیگر محدثین نے بھی کوٹ کیا ہے۔ حضرت امام حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور آپ بتائیں کہ میلاد کے تعلق سے آپ کا کیا فتویٰ ہے، تو آپ نے فرمایا ارے میلاد کے تعلق سے مجھ سے فتویٰ پوچھتے ہو، کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ فتویٰ بعد میں پوچھنا، یہ سنت خدا بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ سنت خدا بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ اور آخر میں حضرت امام حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ارے سنو مجھ سے فتویٰ پوچھنے والوں، ارے جب میرا مصطفیٰ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آتے ہیں اور مدینے میں وہ یوم موسیٰ مناتے ہیں، جب مصطفیٰ یوم موسیٰ منائے تو کوئی فتویٰ نہیں ہے، امتی اگر یوم مصطفیٰ منائے تو کیوں فتویٰ مانگتے ہو؟